خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور بچوں کی صحت کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ کمپائلوبیکٹر کے بارے میں 2 مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ تیسرا حصہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈائگنوسس کس طرح کی جائے گی۔ کمپائلوبیکٹر کی ڈائگنوسس لیبارٹری میں کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹول سیمپل اور جو فیکل میٹر ہے اس کا سیمپل یا نیپیز میں سے سیمپل جو ہے لیبارٹری میں بھیجا جائے اور اس میں ڈائگنوسس کی جائے کہ واقعی کمپائلوبیکٹر کا انفیکشن ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمپائلوبیکٹریوسس کے لیے عام طور پر یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ تو یہ انفیکشن خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھی جو ہے انفیکشن جو ہے نا اگر بڑھ جائے تو اس میں اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اینٹی بائیوٹک ضروری ہے کہ وہ آپ اپنے فیملی فزیشین سے یا اپنے جو بھی فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کر کے دیں۔ خود سیلف میڈیکیشن کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو کنڈیشن ہوتی ہیں ڈائریا کی کنڈیشن اور دستوں کی کنڈیشن جو ہیں، اگر مائلڈ ڈائریا ہے اور اس میں کوئی ڈیہائیڈریشن نہیں ہے تو وہ معمولی سے فلوئڈ وغیرہ دینے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن فروٹ جوسز، سافٹ ڈرنک جو ہے نا وہ ڈائریا کو مزید ورس کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے جو سافٹ ڈرنکس ہیں جو عام طور پر جو بچے بہت پسند کرتے ہیں تو وہ نہیں دینی چاہیے دستوں کی بیماری میں، اور صاف ستھرا پانی اور جو اورل ریہائیڈریشن کے لیے سالوشنس ملتے ہیں جیسے ORS ہے، ORS وغیرہ کے سالوشن کے پیکٹ ملتے ہیں، ان کو دینا چاہیے، ان سے ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بچے جو کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کو بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا نہیں روکنی چاہیے، اور بچوں کا ان چھوٹے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا جاری رکھنی چاہیے، تاکہ ان کی جو ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ اس پانی سے کمپلیٹلی کور ہو سکے۔ ڈائریا جو ہے 2 سے 5 دن کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فل ریکوری جو ہے تقریباً 1 ہفتہ لیتی ہے، مگر یہ کہ 20% کیسز کے اندر ڈائریا دوبارہ سے ریکر بھی ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ دن تک بھی چل سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پراپر ڈائگنوسس کی جائے، اور اس کے بعد بھی انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپل جو ہیں، ہینڈ واشنگ ہے پراپر طریقے سے، جو کہ کچن کے جو پرنسپلس ہم نے بتائے ہیں کہ کھانے کی اشیاء کو صاف ستھرا رکھیں، پینے کے پانی کو بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے، وہ بھی یعنی کہ کلین واٹر، کلین فوڈ استعمال کرنا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کے پرنسپل کو اگر ایک دفعہ یہ بیماری ہو جائے یا اس قسم کی بیماری آتی ہے تو پورے گھر والوں کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ دوبارہ سے یہ مسائل پیدا نہ ہو سکیں۔